बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो चुके हैं। निगरान वजीर आजम ने वजीर आला मोहसिन नकवी को नामजद किया था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने इजलास की सदारत की। वसीम अहमद हमारे साथ हैं, मजीद तफसील उनसे जानते हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। वसीम हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब हो चुका है, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 9 माह के बाद मुस्तकिल चेयरमैन मिल गया है। इसमें आपको बताता चलूँ कि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ की जानिब से जो बोर्ड तश्कील देने के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर को अहकामात जारी किए गए थे, जिसके बाद उन्होंने एज़ पर लॉ जो बोर्ड तश्कील दिया था उसके मुताबिक आज इंतखाबात हुए हैं। इस बोर्ड के अंदर 4 रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदे, 4 जो डिपार्टमेंट्स थे उनके नुमाइंदे और 2 वज़ीर आज़म और पैट्रन चीफ के नुमाइंदे जो थे इसमें शरीक थे, जिसमें पैटर्न के जो नुमाइंदे थे उसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और दूसरे मुस्तफा रमदे थे, जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के का जो इंतखाब था उसमें हिस्सा लिया और तमाम जितने भी मेंबर्स थे बोर्ड के उन्होंने जो थे वो मोहसिन नकवी की हिमायत का ऐलान किया। इसमें आपको बताता चलूँ कि आज का जो इजलास था इसकी सदारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आर्जी चेयरमैन और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है शाह खावर हैं उन्होंने की थी और उन्होंने उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मुस्तकिल चेयरमैन था वो मिल गया है और इसके डे टू डे अफेयर समेत तमाम जितने भी फैसले हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन जो है वो मोहसिन रजा नकवी करेंगे। इसमें एक इबहाम था कि पहले चाम गोइयाँ की जा रही थी क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं, लेकिन कानूनी कुछ नुक्ते थे जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि वो कुछ अर्सा तक चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाह खावर ने कहा है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का चार्ज भी संभाल लिया है और वो तमाम मामला जो है वो खुद देखेंगे। इसमें PSL समेत तमाम जो आगे इंटरनेशनल और जो दूसरी बायलैटरल सीरीज हैं उनके मामला भी वो खुद देखें और देखेंगे। इसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप के जितने भी मामलात हैं उसके हवाले से भी वो खुद क्रिकेट बोर्ड से ब्रीफिंग लेंगे और उसमें फैसले करेंगे। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ भी अपडेट कर रहे थे। शाह खावर ने इस हवाले से कहा कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा अहम दिन है। काफ़ी देर से चेयरमैन का इलेक्शन नहीं हो रहा था। मजीद उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। पीसीबी स्टाफ से कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर चेयरमैन पीसीबी का इस्तकबाल। पीसीबी स्टाफ ने कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर चेयरमैन पीसीबी का इस्तकबाल किया है और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पीसीबी चेयरमैन का बाकायदा चार्ज संभाल लिया है, जिसके बाद मोहसिन नकवी ने पीसीबी चेयरमैन का चार्ज संभाला और कज़ाफ़ी स्टेडियम वो पहुंचे। पीसीबी स्टाफ ने कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर चेयरमैन पीसीबी का इस्तकबाल भी किया और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पीसीबी चेयरमैन का बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लिया है, जिसके बाद वो कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे हैं। मोहसिन नकवी ने पीसीबी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद हुई और पीसीबी स्टाफ ने कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन किया और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पीसीबी चेयरमैन का बाकायदा तौर पर चार्ज आज से ही संभाल लिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पीसीबी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है और आज उनकी कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद हुई है। आम इंतखाबात 2024 सूबाई दारुल हुकूमत में तैयारियों का जायजा। कमिश्नर और CCPO की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात के इंतजामात का जायजा इजलास हुआ। कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं। कमिश्नर की जानिब से कहा गया है इजलास में इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। कंट्रोल रूम्स फ़आल जबकि CCTV भी लग गए हैं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर और DIG अली नासिर रिजवी ने भी शिरकत की। CTO लाहौर अमारा अतहर, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर माजिद शरीफ डोगर और चीफ लेस्को शाहिद हैदर ने भी शिरकत की। लाहौर में 4357 पोलिंग स्टेशन हैं और 13028 पोलिंग बूथ भी मौजूद हैं। कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा गया है और इस हवाले से CCPO ने कहा कि किसी को कानून को हाथ में ना लेने दें
اور مزید کہا کہ الیکشن ضابطہ اخلاق کو منوعاً نافذ کریں، یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور کمشنر نے ہدایات جاری کی ہیں کہ انتخابی میٹیریل کی بروقت ترسیل کو یقینی بنایا جائے اور ضابطہ اخلاق پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ عام انتخابات 2024 کی بات کریں گے۔ انتخابی مہم کا آج آخری روز پی پی 146 میں سیاسی جماعتیں، آزاد امیدوار لوگوں کی حمایت لینے میں مصروف ہیں۔ ٹی ایل پی کے امیدوار صوبائی اسمبلی محمد اکرم رضوی کی کارکنان کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی۔ کارکنان کو رات شاہدرہ ٹاؤن میں جلسے کے لیے گھر گھر لوگوں کو دعوت پہنچانے کی تلقین بھی کی۔ عام انتخابات 2024 اور انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے، گہما گہمی عروج پر ہے۔ پی پی 146 میں سیاسی جماعتیں، آزاد امیدوار لوگوں کی حمایت لینے میں مصروف ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں کلیم اختر سے۔ جی کلیم۔ جی بالکل، عام انتخابات کے سلسلہ میں جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ آج رات 12 بجے اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی اور اسی سلسلہ میں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھرپور ڈور ٹو ڈور کمپین کی جا رہی ہے۔ کارکنان کے ساتھ ملاقات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اسی سلسلہ میں تحریک لبیک پاکستان اس کی جانب سے نامزد کردہ جو امیدوار ہیں پی پی 146 سے محمد اکرم رضوی، ان کی جانب سے بھی کارکنان کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ آج آخری روز ہے، جو انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ آج اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی، تو آج کے سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ تو آپ سب کے بھی علم میں ہے کہ آج آخری روز ہے، تو الحمدللہ ہمارے آج 4 جلسے ہیں۔ ایک دامی باغ میں ہے، ایک شدرہ پنڈ میں ہے، ایک دیڑ میں ہے اور ایک اس کے ساتھ جادہ روڈ ہے اس پر ہے۔ تو الحمدللہ اور ملاقاتیں بھی آج تقریباً کوئی ہماری 8 سے 10 لوگوں سے اہم ملاقاتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ اب قوم کو یہ سمجھ لگ چکی ہے کہ اب ہم نے رسول اللہ کے دین کے لیے ووٹ دینا ہے، ان چوروں لٹیروں کے لیے ہم نے ووٹ نہیں دینا۔ یہاں پر ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے لیے جو پوزیشن ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے مضبوط ہے اور اسی طرح آج جو سلسلہ ہے وہ رات 12 بجے انتخابی سرگرمیاں ہیں وہ اپنے اختتام۔ کلیم آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ 125 پی پی 166 کے حلقے چونگ میں ڈور ٹو ڈور کیمپین جاری ہے۔ مزید احوال بتائیں گے ہمارے نمائندے عمیر افضل۔ جی عمیر۔ جی بالکل، آج جو ہے وہ جنرل الیکشنز کے حوالے سے انتخابی جو مہم کا جو ہے وہ آخری روز ہے۔ اس کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان جو ہے وہ حلقہ این 125 میں جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کیا ارادہ تھا جس کے حوالے سے آپ نے ڈور ٹو ڈور کمپین کو جو ہے وہ انتخاب کیا آپ نے؟ دیکھیے الحمدللہ ہم ورکر ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم گلیوں میں اچھے لگتے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں بات کروں تو چونکہ تو انجمن تاجران کا، مسلم لیگی ورکرز کا میں بے حد مشکور ہوں، جو پیار انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنا پیار ملا ہے۔ اور مسلم نون جب بھی گورنمنٹ آئی انہوں نے تاجروں کے لیے سوچا ہے۔ یہاں پہ روڈ کٹ نہ ہونے کی وجہ سے تاجروں کا کاروبار ڈسٹرب تھا، میاں شباشی صاحب نے روڈ کٹ دیے، آج الحمدللہ لوگ خوش ہیں اور ان کا پیار آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے سیاسی ورکر ہیں، ہم جو لوگ ہیں وہ صرف ڈرائنگ رومز میں اچھے نہیں لگتے، ہم گلیوں میں اچھے لگتے ہیں، ہم لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ان کے دروں پر جا کے جو ہے وہ سنتے ہیں اور ان حل کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے عمیر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آل پاکستان لنگا جماعت کے ارکان کی پیپلز پارٹی میں شمولیت۔ پیپل پارٹی کی مرکزی رہنما شری رحمان اور علی بدر کی موجودگی میں شمولیت کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا۔ شامل ہونے والوں میں سردار پیر بخش لنگا، اعظم خان، غلام مرتضی خان لنگا شامل ہیں۔ صدر مشائخ ونگ علامہ محمد ارشد آبدی، محمد وقاص اور محمد یحییٰ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ شامل ہونے والے شرکاء کا این اے 127 میں بلاول بھٹو زرداری کی حمایت کا اعلان۔ تو آل پاکستان لنگا جماعت کے اراکین کی پیپلز پارٹی میں شمولیت۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما شری رحمان اور علی بدر کی موجودگی میں شمولیت کا اعلان کیا گیا۔ شامل ہونے والوں میں سردار پیر بخش لنگا، اعظم خان لنگا، غلام مرتضی خان لنگا شامل ہیں۔ بالکل، مزید آپ کو بتائیں کہ محمد ارشد آبدی، محمد وقاص اور محمد شہریار بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ شامل ہونے والے شرکاء کا این 127 میں بلاول بھٹو کی حمایت کا اعلان۔ ایم سی اور پی آئی سی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ پی آئی سی پنجاب کی جامع صفائی ایل ڈبلیو ایم سی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ایل ڈبلیو ایم سی میل اور فیمیل سینیٹری سٹاف پی آئی سی میں تعینات کرے گا، جبکہ ایل ڈبلیو ایم پی آئی سی کی کلینکل واشنگ اور سویپنگ بھی کرے گا۔ کمشنر لاہور کی جانب سے کہا گیا ہے
اور ڈپٹی سی ای او فہد محمود اور ڈاکٹر محسن علی شاہ نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے ایم او یو پر سی ای او بابر صاحب الدین کے حوالے کیا اور ایل ڈبلیو ایم سی فٹ پاتھ اور پیدل چلنے کے راستوں پر صفائی سروسز مہیا کریں گے۔ 10 ورکرز تینوں شفٹوں میں صفائی اور سروسز مہیا کریں گے۔ 20 سے زائد ڈسٹ بینز اور 2 بڑے کنٹینرز بھی پی آئی سی میں رکھوائے جائیں گے۔ محکمہ مائنز اینڈ منرلز کا پنجاب منرلز انویسٹمنٹ فورم میں آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کی خصوصی طور پر شرکت ہوئی اور اس فورم میں سیکرٹری مائنز اینڈ منرلز بابر امان بابر نے بھی شرکت کی۔ ڈی جی رانا عبدالشکور اور مائنز اے متعلقہ بزنس کمیونٹی کی کثیر تعداد موجود رہی۔ فورم میں مائنز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ڈاکومنٹری دکھائی گئی، اہم اقدامات اور مائنز ورکرز کی فلاح و بہبود کے ساتھ انویسٹمنٹ کے مواقع دکھائے گئے۔ سیکرٹری مائنز اینڈ منرلز بابر امان بابر نے فورم کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی، جبکہ ڈی جی مائنز رانا عبدالشکور نے چنیوٹ آئرن پر پریزنٹیشن دیتے ہوئے اس کے فوائد سے آگاہ کیا۔ فورم میں بزنس کمیونٹی کی جانب سے مختلف تجاویز زیر غور آئیں۔ مائنز ورکرز کے لیے ہسپتال، ٹیسٹنگ لیبارٹریز کے قیام کی بھی تجویز دی گئی۔ مائنز اینڈ منرلز بینک، انشورنس بینک، لوکل تاجر کو زیادہ مواقع دینے کی بھی تجویز دی گئی۔ اسٹوڈیو سے فلم وقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے سری 42۔